डॉक्टर अकरम नदवी साहब के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था कुछ अर्से पहले तक, और अब भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता। यानी नाम तो सुना था, लेकिन कभी इनकी, क्योंकि नदवी तो माशाल्लाह बहुत हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है सबके बारे में जाना जाए या उनकी तहरीरों को पढ़ा जाए। लेकिन ये कि 2-3 महीने पहले शायद इनकी तकरीबन 3 नशिस्तें जो हैं, जो कतर में हुई थी बुनियादी तौर पे, उनको सुनने का मौका मिला। यानी ऑनलाइन ही ज़ाहिर है, अब मतलब ये अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल ये है कि जो ऑनलाइन है इसके यानी इंटरनेट है, इसके ज़रिए जो है फ़ासले करीब आ गए हैं और इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया, जिसको अल्लाह ताला जो है तौफ़ीक़ दे। तो कतर में जो है ये 3 नशिस्तें, 1-2 नशिस्तें तो इनकी किताब इन्होंने एक लिखी है, किताब तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन वो 2 नशिस्तें उस किताब की बुनियादी तौर पे उन्होंने तारीफ़ करवाया। अरबी में किताब है, तकरीबन 43 जिल्दों में है, और ये मुसलमान ख़वातीन उलमा के बारे में। और क्योंकि मैंने किताब तो पढ़ी नहीं, तो इस किताब के बारे में जो बता रहा हूँ वो उन्हीं की ज़बानी जो उनसे मैंने सुना। और तीनों नशिस्तें जो अरबी ज़बान में थीं, और मतलब ये कि माशाल्लाह बोल रहे थे, तारुफ़ करवा रहे थे बग़ैर किसी नोट्स के, और हाफ़िज़ा भी लगता है बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और रसूल पाक के ज़माने से लेकर आज तक जो मुसलमान उलमा मुख्तलिफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ अफ़राद, तो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ख़वातीन उलमा रही हैं, उनका तारुफ़ करवाया। तो उसमें अरब दुनिया के क्योंकि फ़रमाया कि मैं अरबी, फ़ारसी और उर्दू जानता हूँ, तो उन्हीं ज़मानों में जो मवाद है उसकी बुनियाद पे तो बहुत से मुसलमान दुनिया जहाँ, मतलब ये है कि इन तीनों ज़बानों के अलावा जो है दूसरी ज़बानों में उनका तारुफ़ है, तो उससे वो इस्तिफ़ादा नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी मतलब ये है कि जो यानी 43 जिल्दों में जो उन्होंने किया, फरमा रहे थे कि मतलब ये एक कतरा ही है दरिया से इसकी निस्बत, लेकिन ये लगता है बहुत अजीम काम किया है उन्होंने। और एक नशिस्त जो मैंने उनकी सुनी वो थी मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही के बारे में, और वो बड़ी यानी मालूमात अफ़ज़ा जो है नशिस्त थी, और उसमें जो हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही का काम है उनका कुछ उन्होंने तारुफ़ कराया। और उससे ये भी पता चला कि आप जो है यानी मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही की किताबों का दर्स जो है वो बरतानिया में देते हैं और देते रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो बैकग्राउंड है। तो उससे ये पता मतलब ये लगता है कि काफ़ी वसीउल मशरब आलिम हैं, मशरब आलिम हैं और मुहद्दिस हैं बुनियादी, और पूरे यानी काफ़ी इस्लामी उलूम पर उनको दस्तरार हासिल है। अब ये कि उनका मकाम क्या है वो मेरे जैसे शख्स उसको क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो तासुर है वो आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है इनके इक्का दुक्का मज़ामीन ये जो है उनको देखता हूँ, और उनकी किताबें भी हासिल की हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करूँगा। बल्कि मतलब ये मौलाना नदवी साहब पे, सलमान नदवी साहब पे एक उन्होंने किताब लिखी है, वो भी पढ़ना शुरू की है, और अल्लामा शिबली नोमानी पे लिखी है, वो भी पढ़ना शुरू की है। अच्छा जी, और उन 3 जो उनकी टॉक्स या दुरूस कह लें, उनको सुनने के बाद जो तासुर बना, वो तासुर पे जो अब तक जो तहरीरें पढ़ी हैं उनकी, उससे वो तासुर जो है मज़ीद उसकी तस्दीक हुई। और वो तासुर ये है कि पहला तासुर तो ये बड़े आलिम हैं माशाल्लाह, बहुत वसी इल्म है उनका, यानी एक कोई तखस्सुस नहीं है उनका, मुहद्दिस भी हैं, मौरख़ भी हैं अरबी अदब पे। और मतलब ये कि सिर्फ नदवे के आलिम नहीं, लगता है कि मतलब ये कि दरस निज़ामी बुनियादी जो हमारे वो भी पढ़ा है। और उमूमन जो नदवे में उलमा जो हुए हैं वो ऐसे ही हैं, मतलब नदवे ने बदाते ख़ुद तो कोई उलमा पैदा नहीं किया ऐसा, लेकिन ये कि जो उलमा मदारिस से बुनियादी तौर पे पढ़े और फिर नदवे गए, तो उनको ये एक मज़ीद जो है 4 चाँद लगे इन मानों में। तो ये एक नदवे का पॉजिटिव काम है, नदवतुल उलमा का, जो मेरे तासुर है, वो बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल गलत है। तो पहला तासुर ये माशाल्लाह काफ़ी वसी इल्म है, उर्दू में लिखते हैं, अरबी में लिखते हैं, अंग्रेज़ी में लिखते हैं। अंग्रेज़ी तहरीर तो नहीं पढ़ी, लेकिन उर्दू तहरीर पढ़ी है उनकी। फ़ारसी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ज़ाहिर है। अब आपकी उर्दू अच्छी हो तो फ़ारसी तो जानते ही होंगे, फिर मतलब एक मदरसे में पढ़े हैं तो फ़ारसी अदब भी, यानी अब आजकल तो फ़ारसी अदब से उतना इतना नहीं है, ख़ासतौर पे देवबंदी मदारिस में, लेकिन ये पुराने पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने पूरा मतलब ये है लगता है कि वो पढ़ा है। दूसरा ये है कि यानी नदवियत और शिबली नोमानी के जो मतलब फ़िक्र है उसकी वसील मशरबी है, वो उनमें है।
تیسری بات یہ ہے کہ پھر تیسرا جو ہے یعنی کافی جب بھی ان کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو تازہ افکار جو ہے وہ ملتے ہیں، تازہ یعنی نئے افکار، نئی چیزیں، صرف مطلب یہ ہے کہ پرانی چیزوں کو بھی نہیں دہرا رہے۔ اب وہ نئی چیزیں جو ظاہر ہر نیا فکر جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت کا تعین تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ایک نیا فکر آنا خود ایک بذات خود جو ہے ایک اہم بات ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگ جو ہے اس میں مزید گہرائی اور گہرائی اور تحقیق کی جامہ اس کو پہنا سکتے ہیں۔ اور چوتھا ایک تاثر یہ بھی تھا کہ مطلب یہ کہ ندوہ کے عمومی مزاج کی طرح یا بستان شبلی کے مزاج کی طرح تعمیمات بھی بہت ہیں، ایسی تعمیمات جو مطلب یہ کہ اگر ان کو آپ تصوراتی طور پہ اور فلسفیانہ طور پہ گہری نظر سے دیکھیں تو وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ بطور تعمیمات جو ہے وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں دے کانٹ اسٹینڈ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو جوں کا تو ماننا ممکن نہیں رہتا۔ اور ایک بات میں نے جو ہے یہ بھی دیکھی کہ مطلب وسیل مشربی جو ہے وہ تو اچھی چیز ہے، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے ان معنوں میں کہ مطلب یہ کہ لوگ یعنی کچھ لوگ منفی ہوتے ہیں اور کچھ مثبت ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی مثبت ان معنوں میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ منفی یعنی تنقید جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے علماء کی۔ تو یہ مطلب یہ کہ حضرت علی میاں کی طرح وہ کہ علی میاں کیا ظاہر تنقید بھی ہے، لیکن یہ کہ مثبت پہلو لیتے ہیں اور منفی پہلوؤں سے درگزر کرتے ہیں، وہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے اسیسمنٹ۔ ہمارے یہاں جو مطلب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں مثبت باتیں کرتے ہیں کسی بارے میں اور کچھ لوگ جو ہے منفی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے جو اسیسمنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کسی بھی مفکر اور کسی بھی عالم کی فکر کی قیمت کا تعین بحیثیت مجموعی، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ حضرت اکرم علی ندوی صاحب کے یہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ ان کو تو یہ میرے تاثر تھے، اور وہ تاثر جو ہے جو کو پڑھ رہا ہو وہ تاثر مزید جو ہے مضبوط ہو جاتا۔ مثلا یہ کہ ایک اس میں جو مسلمان علماء کی بات کی تو ان میں مطلب ایک ایسی انہوں نے بات کی نہیں نہ بھی ہوتا، لیکن ایسی یعنی اسٹرائکنگ بات کی کہ مجھے یعنی کان کھڑے ہو گئے جس کو کہیں گے آپ کہ، اور فرمایا کہ جو علماء جو ہیں فلسفے سے متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے امام غزالی کو شمار کیا مثلا، کیونکہ یہ ذکر نہیں کیا کہ امام غزالی نے جو ہے فلسفے کی جو ہے تنقید بھی کی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک عمومی دعویٰ یہ کیا کہ جو علماء جو ہیں جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے یا فلسفے سے متاثر ہوئے ہیں وہ ان کی خواتین کے بارے میں جو ان کی قدر و قیمت اور ان کی معاشرتی رول کے بارے میں بہت منفی فکر رہی ہے۔ اب یہ جو ہے بڑا دعویٰ ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ دعویٰ یہ کیا کہ محدثین کے یہاں جو ہے خواتین کی قدر و قیمت زیادہ ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کی قدر و قیمت ہے، لیکن کیونکہ ارسطو جو ہے خواتین کو بڑی نیچلی نگاہ سے دیکھتا تھا اور کچھ دوسرے درجے کا جو ہے شہری سمجھتا تھا تو اس لحاظ سے جو علماء جو ہیں فلسفے سے متاثر ہوئے وہ ان کی یہ رائے۔ تو یہ مطلب ایک لحاظ سے تو مطلب یہ ہے کہ بڑا ایک اس کو کہتے ہیں ایک تازہ فکر ہے، اور اس میں سچ بھی ہے، مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ اور محدثین کے بارے میں جو اور یہ بھی فرمایا کہ مطلب فقہا کے یہاں جو ہے خواتین کی وہ اہمیت نہیں ہے، خاص طور پہ حنفی فقہا کے یہاں، کیونکہ وہ جو ہے منطق و فلسفہ سے متاثر ہے وغیرہ۔ تو ایک یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت وسیع تعمیم ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کی یعنی تصوراتی بنیادوں کو بالکل نہیں بیان کیا اور اس کی گہرائی میں نہیں ہے۔ مطلب اگر فلسفہ ہے تو مطلب فلسفہ صرف ارسطو کا تو نہیں ہے، اور بھی فلسفی ہیں۔ تو فلسفہ بذات خود جو ہے خواتین کو دوسرے درجے کا شہری گردانتا ہے، اور گردانتا ہے تو کیوں گردانتا ہے، یا صرف ارسطو کا فلسفہ ایسا کرتا ہے؟ تو اگر ارسطو کا فلسفہ ایسا کرتا ہے تو اس کی وجہ جو ہے ارسطو ہے یا فلسفہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر امام غزالی نے اگر یہ رائے اختیار کی تو کیا وہ فلسفے کے تاثر میں کی، یا مطلب یہ کہ اپنے ماحول سے متاثر تھے وغیرہ وغیرہ؟ اور یہ اس بنا پہ کہ ہم مان لیں کہ امام غزالی کا جو نقطہ نظر ہے وہ خواتین کے بارے میں منفی ہے۔ تو یہ مطلب بہت گہرے سوالات ہیں اسباب علل کے، تو ان کو نہیں اٹھایا بالکل، اور نہ کسی نے اس کو پوچھا مطلب اس مجلس میں۔ تو جو بعد میں تحریریں پڑھی ان میں بھی جو کچھ باتیں مختلف موضوعات پہ، تو لگا کہ یہ ایک اساتی وہ نہیں تھا، بلکہ ان کی فکر کا عمومی جو ہے سانچہ یہ ہے
مطلب تاریخی تعمیمات ہیں، جیسے کہ مطلب شبلی نعمانی کے ہاں تھیں، تو یہ ندوی شبلی دبستان فکر، لیکن کیونکہ مطلب یہ کہ شبلی نعمانی فلسفہ تو ظاہر ہے تمام علماء پڑھتے ہیں، لیکن فلسفہ پڑھنے سے کوئی فلسفیانہ استعداد لازماً پیدا نہیں ہوتی، تصورات کو جانچنا اور ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا، نئے تصورات بنانا، جس کو فلسفہ سازی کہتے ہیں، وہ کوئی مطلب یہ کہ فلسفیانہ افکار کو جاننا یہ محض فلسفے کی کتابوں سے پڑھنے سے تو نہیں آتی، تو وہ جو ہے شبلی کے ہاں بھی نہیں ہے اور ان کے پورے مکتب فکر میں بھی نہیں۔ تو اس لحاظ سے اچھی بات تو یہ ہے کہ نئی فکر آپ کو ملتی ہے، تو مطلب آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، اور اب اس پہ کوئی ثابت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تھیسس دے دیا کہ محدثین جو ہے عورتوں کو یہ ٹھیک ہے، اور امام غزالی اور فقہا جو ہیں ان کے یہاں اس کا تیسرا درجہ اس لیے کہ وہ فلسفے سے متاثر ہے، تو آپ اس پہ تحقیق کریں، آپ پورا پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھ سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ ان اٹ سیلف یا بذات خود اس تعمیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ اتنے سوالات میں نے تو کچھ تھوڑے بہت ہی آپ کو اس وقت عرض کیا، تو یہ ہے، تو انشاءاللہ اب یہ لمبا ہو گیا ہے ان کے تعارف میں ہی، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ وہ یہ تعارف کرواتا، تو اس کو مضمون کو انشاءاللہ اگلی بار پڑھنا شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔